اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز صحافی حضرات، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا سے آئے تمام دوستوں، سب کو السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ تمام پاکستانیوں کو السلام علیکم اور بہت شکریہ آپ کے یہاں پر آنے کا۔ آج جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایم کیو ایم کا پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ ہو گیا ہے۔ ایم کیو ایم نے اس سے پہلے بھی معاہدہ کیا پی ٹی آئی والوں کے ساتھ، تو آج عمران خان صاحب کے نفیس لوگ ان کا دامن چھڑا کر پیپلز پارٹی کے ہو لیے، جن کو وہ نفیس لوگ کہتے تھے۔ اب ان نفیس لوگوں کے بارے میں ہم نے پہلے یہ کہہ رکھا تھا کہ یہ لوگ ایک دن بھی حکومت کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے، کیونکہ ہر آدمی کی کرپشن کی داستان ہے، ہر آدمی کے پاس ایک ان کی جی آئی ٹی بنی ہوئی ہے، یہ سب پکڑے جائیں گے، جیلوں میں جائیں گے۔ تو یہ جن لوگوں کو پہلے خطرہ ہوتا تھا کہ بھائی ان کی اگر بات نہیں مانے تو یہ حکومت چھوڑ دیں گے عمران خان کی، ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ بھائی عمران خان کی حکومت ختم ہو جائے گی، ان کی حکومت ختم نہیں ہوگی۔ اور جب یہ حلق پھاڑ کر، میں مہاجروں کا آواز لگا کے کہنا چاہتا ہوں کہ جب نعرے لگا رہے ہوتے تھے کہ بھائی سندھ میں ہوگا کیسے گزارا، آدھا ہمارا آدھا تمہارا، اور ہم مہاجر صوبہ بنائیں گے، اور ہم جو ہے وہ ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے کہ یہ سی ایم ہاؤس پر جا کر خواتین کو پٹوا رہے تھے، بزرگوں کو پٹوا رہے تھے، اسلم شہید ہو گئے، ان کی لاش کو لے کر پورے پاکستان میں واویلا مچا رہے تھے۔ اب اس کی اسلم شہید جس کے خون سے انقلاب آ رہا تھا، اب اس نعرے کے اوپر جا کر جو ہے وہ چونا پھیر رہے ہیں، جا کر جو ہے وہ وائٹ واش کر رہے ہیں، کیونکہ اسی اسلم کو شہید کرنے والے لوگوں سے جا کر معاہدہ کر رہے ہیں۔ میں مہاجروں کا آواز دے کر کہنا چاہتا ہوں اور سارے پاکستانی کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی کا اور ایم کیو ایم کا معاہدہ نہیں ہے، یہ مہاجر برائے فروخت معاہدہ ہے، یہ مہاجر برائے فروخت معاہدہ ہے، مہاجروں کو بیچا ہے۔ یہ ایم کیو ایم چاہے وہ کوئی بھی ہو، 40 سالوں سے اس کوٹا سسٹم کو، پیپلز پارٹی کے ظلم کے خلاف اختیارات لینے کے لیے وجود میں آنے والی پارٹی، مہاجروں کے لیے انہوں نے 40 سالوں میں ایک بھی معاہدے پر عمل درآمد نہیں کروایا۔ آج بھی جو معاہدہ ہوا ہے وہ صرف انگریزی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ان سے پوچھو گے کیا آج کے اس معاہدے کے بعد صبح سے کراچی کے مہاجروں کی زندگی میں، کراچی والوں کی زندگی میں، اربن سینٹر سندھ کی زندگی میں کیا فرق آئے گا؟ کچھ بھی نہیں آئے گا، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد۔ ہاں، فرق کس کو آئے گا؟ فرق جو ہے وہ ایم کیو ایم کے مہاجروں کے نام پر مینڈیٹ کرنے والوں کو آئے گا کہ پہلے وفاق میں 2 وزارتیں 3 ساڑھے 3 سالوں تک انجوائے کی، تو یہ ایم پی ایس کا جو ہے وہ دل بھر آیا تھا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ اب ایم پی ایس بھی وزارتیں انجوائے کریں گے، اور جو ہے وہ گورنرشپ انجوائے کریں گے، پھر وفاقی وزارتیں انجوائے کریں گے۔ تو چند لوگوں کا، چند درجن لوگوں کا پھر مہاجر نام پر فائدہ ہوگا، مہاجروں کا، اس شہر والوں کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ 3.5 سالوں سے، اور ابھی آخری دنوں میں، ابھی یہ جب عمران خان پیپلز پارٹی کی، پی ٹی آئی کی جو کہ مذاکرات چل رہے تھے، ان سے یہ ایم کیو ایم کہہ رہی تھی کہ پہلے 90 کھلواؤ تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے حکومت میں ووٹ ڈالنے کے لیے۔ اپوزیشن کو کہہ رہی ہے تم صرف لکھ کر دے دو کہ ہمارے آفس کھولیں گے، ہم تمہیں ووٹ دے دیں گے۔ ان کو کہہ رہی تھی کہ پہلے کھلواؤ تو ہم ووٹ دیں گے، ان کو کہہ رہی ہے کہ صرف لکھ کر دے دو ہم ووٹ دے دیں گے۔ تو یہ مہاجر نام پر، یہ مہاجر برائے فروخت، یہ تذلیل ہے مہاجروں کی۔ مہاجر عزت دار قوم ہے، مہاجروں نے ان کو اس لیے مینڈیٹ بچا کچا نہیں دیا تھا کہ یہ اس طرح سے اس کی سودے بازی کرتے رہے، جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کے لیے، انہوں نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ یہ کہتے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ ریزائن کرے گا اور جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر ان کا آدمی لگا دیا جائے گا۔ ابھی تمہارا الیکٹڈ میئر 5 سالوں میں کچھ نہیں کر سکا کراچی حیدرآباد میں، وہی بندہ دوبارہ ایڈمنسٹریٹر لگے گا تو وہ کیا کرے گا؟ وہی کیا کرے گا؟ پاکستان کے مسائل، کراچی کے مسائل کا حل 3 آئینی ترامیم تھیں، ان 3 آئینی ترامیم کو آج کچھ بھی نہیں کرتے
کہتے ہیں ہمیں ایک بھی وزارت نہیں چاہیے, ہمیں ایک بھی یہ انگلش نہیں چاہیے. صبح اسمبلی کا اجلاس ہے, وہاں پر یہ آئینی ترامیم ہے, یہ 3 آئینی ترامیم ہے, ساری پارٹیاں آپ کے گھر پہ آ گئی تھی. یہ 3 آئینی ترامیم کے جس طرح سے وزیر اعظم کے اختیار کے ڈپارٹمنٹ لکھے ہوئے آئین میں, اس طرح سے لوکل گورنمنٹ کے اور وزیر اعلیٰ کے جس طرح ڈپارٹمنٹ لکھے ہوئے اس طرح لوکل گورنمنٹ کے بھی ڈپارٹمنٹ آئین میں لکھ دو. نمبر 1. نمبر 2, جس طرح سے NFC ایوارڈ ملتا ہے, پروونشل فائنانس کمیشن PFC ایوارڈ آئین میں لکھ دو. نمبر 3, کہ جب تک ملک میں لوکل گورنمنٹ الیکٹڈ موجود نہیں ہے اس وقت تک ملک میں قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات نہیں ہو سکتے. یہ 3 آئینی ترامیم کرانے کا سنہری موقع تھا اس سو کالڈ موجر نام پر سیاست کرنے والے چیمپئنوں کے پاس, اور وہ موقع انہوں نے اپنے حصے کی بوٹی لے لی ہے اور پورا بکرا پھر جو دے دیا ہے. یہ ان کا آخری موقع ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اب کراچی کے لوگوں کو بالکل سمجھ آ گئی ہے ان ساری چیزوں کے بعد کہ یہ MQM مینڈیٹ کو برائے فروخت کا بورڈ لگا کر جب جہاں بولی لگے اس بولی پر یہ بیچتی ہے. اس لیے یہ بازاری پارٹی ہے, یہ MQM یہ بازاری پارٹی ہے. اس کو جو بولی لگائے گا وہ اس کو استعمال کرے, جو بولی لگائے وہ اس کو اس پارٹی کو اپنے ساتھ اپنا ہمنوا بنا لے. یہ آج سے ہمیں 3.5 سال پہلے یہ بتا رہے, 3 سالوں سے بتا رہے تھے کہ حیدرآباد یونیورسٹی وزیر اعظم ہاؤس میں اس کے جو ہے وہ تختی کی نقاب کشائی ہوئی ہے, تو حیدرآباد یونیورسٹی حیدرآباد میں بنی, تختی کی نقاب کشائی وہاں وزیر اعظم ہاؤس میں ہوئی. تو اب یہ دوبارہ اس میں بھی معاہدے میں شامل تھا, حیدرآباد یونیورسٹی اس میں بھی معاہدے میں شامل ہے. 40 سال پہلے ان کا معاہدہ اٹھاؤ, 32 سال پہلے ان کا معاہدہ اٹھاؤ, 2008 والا معاہدہ اٹھاؤ, 2013 والا معاہدہ, 2013 والا, ایون کہ 2018 والا اسی PTI والا معاہدہ اٹھاؤ. سارے معاہدوں میں لگ بھگ یہی باتیں لکھی ہوئی ہیں, انگریزی ساری یہی لکھی ہوئی ہے, اور یہ مینڈیٹ بیچتے چلے آ رہے ہیں. تو یہ معاہدہ معاجر برائے فروخت ہے, یہ پیپلز پارٹی کا اور MQM کا معاہدہ نہیں. یہی MQM, یہ خالد مقبول صدیقی اب سے چند دن پہلے بیٹھ کر میڈیا کے سامنے اپنے لوگوں سے بات کر رہا تھا کہ اس کو اس شہر میں پیپلز پارٹی کا جھنڈا, چند ہفتوں پہلے کی بات ہے, جھنڈے اتارنے کے لیے نوجوانوں کو استعمال کرنے جا رہا تھا. اس کو یہ ان کو اتنی پرابلم تھی. چند دن پہلے یہ نعرہ لگا رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ سندھ کو الگ کریں گے, 2 ٹکڑے کریں گے. چند دن پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ لڑائی کرو گے, ہتھیار اٹھاؤ گے, لڑو گے, یہ نوجوانوں کا آواز لگوا رہے تھے. چند دن پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ جب تک پٹو گے نہیں, جب تک تم پیٹو گے کیسے. چند دن پہلے کہہ رہے تھے کہ اسلم کو شہید کر دیا گیا, ماں بہنوں کی بے حرمتی کی گئی, پیپلز پارٹی جو ہے وہ فرعون ہے, ظالم ہے, یہ ہے وہ ہے, ساری کہانیاں. آج جو ہے وہ بڑے نفیس بن کر اور بڑی چکنی چپڑی باتیں کر جو ہے وہ دوبارہ قوم کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں موجروں کا آواز لگا کر کہنا چاہتا ہوں کہ موجروں, آج اگر یہ لاپتہ لوگوں کی بات کر رہے ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنے لوگ لاپتہ ہیں موجر نوجوان. اس لیے کہ لاپتہ 550 نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذریعے بازیاب کروایا. اس کے لیے کسی حکومت کو جوائن کرنے اور اس کو کسی حکومت کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے کردار کی ضرورت ہے. یہ ایگریمنٹ میں لاپتہ لوگوں کا ذکر کرتے ہیں, یہ جب جن کے سامنے بیٹھتے ہیں لاپتہ حکومتوں کے سامنے, وہاں پر ان کی زبان نہیں کھولتی, وہاں پر ان کی نظریں نہیں اٹھتی. ورنہ آج تک سارے لوگ, اور ان کو پتہ ہی نہیں, کہتے 100 لوگ لاپتہ ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں کہ تعداد کیا ہے. نہیں ہے 100 لوگ لاپتہ موجر نوجوان, اس کی تعداد بہت کم رہ گئی. اس لیے کہ کبھی کچھ ان کے لیے کیا ہوگا, پتہ ہونا 25 سے 30 نوجوان رہ گیا ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ان کی زندگیاں دے, وہ بھی بازیاب ہو جائیں گے, اور ان کو بھی بازیاب انشاءاللہ تعالیٰ پاک سرزمین پارٹی ہی کروائے گی. ہم 550 مہاجر ماؤں کو ان کے بچے لا کر واپس دے چکے ہیں, اور وہ مہاجر جنہوں نے ان کے کہنے پر اپنی زندگیاں قربان کی ہیں نوجوانوں نے, اس کے لیے یہ لب کشائی بھی نہیں کرتے. آج وہ نوجوان اپنے گھروں میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں, اس شہر, اس ملک, اس پاکستان کے لیے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. آج امن میں ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. تو آج اگر لاپتہ لوگوں کو جب ہم
बाजियाब करा रहे थे, तो यही एमक्यूएम है जो खड़े होकर ये कह रही थी कि पाक सरजमीन पार्टी वालों ने अपने पास ड्राई क्लीन मशीन लगा रखी है, इनके पास क्रिमिनल जमा हो रहे हैं। जब ये बच्चे लापता बाजियाब हो रहे थे तो हम ये कह रहे थे क्रिमिनल है, ये क्रिमिनल बाजियाब करा रहे हैं। आज उन्हीं का नाम लेकर मुआहदे में लापता लोगों का जिक्र कर रहे हैं, ताकि लोगों को लगे कि फिर एक दफा कौम को धोखा दें, झूठ बोले कि हमने तो लापता लोगों को बाजियाब कराने के लिए एक हुकूमत छोड़कर, एक वजारत छोड़कर दूसरी वजारत को एक्सेप्ट किया, अपने लिए नहीं, इन लापता लोगों के लिए। झूठ कल भी बोल रहे थे और आज भी बोल रहे हैं। हमारे पास मुझे कोई सरप्राइज नहीं है, पीएसपी को कोई सरप्राइज नहीं है। हम शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारी कही हुई सारी बातों को इस कौम के सामने खोल कर ऐसे हालात पैदा कर दिए कि कौम के सामने सारा सच इन्होंने अपने आप से जाहिर कर दिया, सारा सच कौम के सामने जाहिर कर दिया है। आज कौम जो है वो मायूस है, आज कराची के लोग मायूस हैं, लेकिन मायूस जो लोग हैं मैं उनको आवाज लगाकर कहना चाहता हूं कि आप अपने आपके डिसीजन की वजह से आपने गलत लोगों पर तकिया किया था, इस वजह से आपको ये मायूसी के दिन देखने पड़ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि पाक सरजमीन पार्टी उम्मीद की किरण है, कोई मायूस होने की जरूरत नहीं है। इस कराची से सूबा सिंध का, कराची का सॉल्यूशन, पाकिस्तान का सॉल्यूशन पाक सरजमीन पार्टी है। जिन लोगों को आज तक ये गुमान था, खास तौर पर मुहाजिरों को, कि ये मुहाजिरों की जमात उसके लिए कुछ करेगी, आज उनका ये गुमान खत्म हो जाना चाहिए, आज उनका ये ख्वाब चकनाचूर हो गया है। मैं उन सब लोगों को कहता हूं, दुनिया भर में जो लोग भी हैं जो इनके साथ मुहाजिर कॉज के लिए जुड़े हुए थे, मैं उनको दावत देता हूं कि आओ और पाक सरजमीन पार्टी का हिस्सा बनो। यहां पर मुहाजिरों की भी फलाह है, पख्तूनों की, बलोचों की, सिंधियों की, पंजाबियों की, हर पाकिस्तानी के फलाह की बात हो रही है और उसके लिए अमली तौर पर काम हो रहा है। पीएसपी के वजूद में आने से लेकर आज तक जो फायदा मुहाजिरों का पीएसपी ने की वजह से हुआ है, आज तक ये एमक्यूएम 40 सालों में उसका अशराशीर भी नहीं कर पाई है, उसका अशराशीर भी नहीं कर पाई है। ये सब लोग, और मैं आज रियासत और उसके इदारों से और पाकिस्तान में ये एग्रीमेंट करने वालों से, सारे अब रहनुमाओं से कहना चाहता हूं कि भाई मेरा ये मुतालबा है कि जेलों में बंद रॉ के एजेंट शाहिद मुत्तहदा को और जिम्मी को, जिनको रॉ का एजेंट DGISPR बताकर उनको तस्वीर, उनकी वीडियो आती है और वो इंडिया गए हुए लोग हैं, उनको फिलफौर रिहा किया जाए। क्यों कह रहा हूं मैं ये कि भाई उसी GIT में, शाहिद मुत्तहदा की GIT में खालिद मकबूल का नाम लिखा है कि इसने उनको इंडिया भेजा। उससे बैठकर पाकिस्तान के सारे रहनुमा एग्रीमेंट कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं, तो वो जिसको भेजा था उसको पकड़कर क्यों जेल में बंद कर रखा है? उसको भी छोड़ो, उसको भी छोड़ो, उस रॉ के एजेंट को, उसको रिहा करो भाई। रॉ के एजेंट बनाने वाले कौम के साथ बैठकर, कौमी लीडरों के साथ बैठकर एग्रीमेंट कर रहे हैं, और रॉ का एजेंट कोई फुट सोल्जर पकड़ा जाए, उसको आप गिरफ्तार करके उसको आप सजाएं दे रहे हो, बंद करो सजाएं देना, फिर उनको भी रिहा करो। उनको उसकी GIT में लिखा हुआ है, उनकी GIT में लिखा हुआ है कि भाई खालिद मकबूल सिद्दीकी, अभी सन 2020 की बात लिखी हुई है कि इसके घर में सारा रॉ का असला पकड़ा हुआ था, रखा हुआ था, और वहां से उन्होंने ट्रांसफर किया। आप GIT उठाकर देख लें, आप अजीम अहमद तारिक की मर्डर इंक्वायरी उठाकर देख लें, आप सन 2000 में इनके इंडिया में जाने के बाद क्या पाकिस्तान के अखबारात के तराशे उठाकर देख लें। आप इनसे मुआहदे कर रहे हैं और आप मुआजिर नौजवानों को गिरफ्तार करते हैं, जिनको ये गलत रास्ते पर डालते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं रियासत से और पाकिस्तान के सियासी रहनुमाओं से, मौजूदा हुकूमत तो कर जाने वाली, आने वाले हुक्मरानों से, कि अगर खालिद मकबूल के साथ बैठकर एग्रीमेंट किया है तो खालिद मकबूल के नाम पर पकड़े जाने वाले और जिसको इन्होंने दहशतगर्द बनाया, उन सारे लोगों को भी एक दफा माफ करके उनको जेलों से रिहा किया जाए, वरना ये बात ठीक नहीं है। हम इनका पीछा करेंगे, हम इनका पीछा करेंगे, हम इनको कौम को इस तरह से बेचने नहीं देंगे। अब आगे बात करते हैं, ये कहते हैं कि ऑफिसेज, ये मुआहदे में कि ऑफिसेज खोलो, हमारे ऑफिसेज को खोला जाए। कौन कह रहा है? आमिर खान और खालिद। ये एमक्यूएम के ऑफिसेज
میں پوچھتا ہوں یہ ایم کیو ایم کے آفیسز خالد مقبول اور عامر خان کے کیسے ہو گئے؟ اگر الطاف حسین کے آفیسز الطاف حسین کے بعد کسی کے ہیں تو بھائی وہ تو ہمارے ہیں، ہمارا خون پسینہ لگا ہوا ہے، ہم نے اپنی 35 سال کی عمر لگائی ہے، اور تو عامر خان کے آفیسز کیسے ہو جائیں گے؟ 20 سال حقیقی بنا کر مہاجروں کا قتل کرنے والے، یہ 20 سال سے ملک سے باہر تھا 1992 کے بعد سے، اس کے آفیسز کیسے ہو جائیں گے؟ میں کارکنوں کو کہتا ہوں، اپنے ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ بھائی یہ جو آفیسز کا کھولنے کو کہہ رہے جو کہ ایم کیو ایم کے آفیسز تھے، پرانے ایم کیو ایم کے آفیسز جس میں ہم بھی شامل تھے، اگر یہ آفیسز کھول کر ان کے حوالے کیے جائیں، میں کارکنوں کو کہتا ہوں کہ قبضہ کرو ان کو، ان آفیسز، اس پہ ہمارا حق ہے، اس آفیسز پہ ٹیک اوور کرو، ان آفیسز کو، ان آفیسز پہ عامر خان کا کہاں سے آتا ہے؟ اس آفیسز پہ خالد مقبول کا کہاں سے ہے؟ اگر الطاف حسین کے بعد ان آفیسز پہ کسی کا حق ہے تو ہمارا حق ہے اس کے اوپر۔ یہ خورشید میموریل ہال کیسے بنا؟ یہ خالد مقبول کو کیسے پتا؟ 20 سال سے نہیں تھا ملک میں۔ عامر خان کو کیسے پتا؟ حقیقی بنا کے بیٹھا ہوا تھا، بندے مہاجر مار رہا تھا۔ یہ خورشید میموریل ہال تو بھائی یہاں جو لوگ بیٹھے انہوں نے بنایا ہے، تو تمہارا اگر وہ الطاف حسین کا نہیں ہے تو تمہارا کیسے ہو جائے گا؟ تو اگر ان کو، اور یہ جس آفس میں آج بیٹھے ہوئے، میں KKF کا انچارج تھا، میں نے بنوایا یہ آفس اکاؤنٹ سیکشن ڈپارٹمنٹ، اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ شفٹ کرنے کے لیے، میں نے یہ بھادرہ آباد والی بلڈنگ میں نے بنوائی ہے۔ میں 2010 کے بعد جو ہے وہ مجھے KKF کا انچارج بنایا 2011-12 میں نے بنوائی بلڈنگ، ہم اس میں اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ شفٹ کر، پورا KKF کا اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ شفٹ کرے، ہم تو اس پہ بھی قبضہ کر سکتے ہیں، ہمارا میرے ہاتھ کا بنا ہوا ہے، میں انچارج تھا میرے۔ تو یہ ایم کیو ایم کی جو پراپرٹی ہے، جس کی یہ معاہدے میں لکھ کر بات کرتے ہیں، یہ ان کو کیسے مل سکتی ہے؟ اگر الطاف حسین کے بعد ان پراپرٹیز پہ کسی کا حق ہے تو ادھر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا حق ہے، میرے جو کارکنان ہیں ان کا حق ہے جو ایم کیو ایم سے ہیں، ہم نے اپنے خون پسینے سے یہ عمارتیں بنوائی ہیں، تمہیں کیسے پتا یہ کہ خورشید میموریل ہال؟ تو میں کارکنوں کو کہتا ہوں کہ اگر ان کے یہ آفیسز کھلیں، ٹیک اوور کرو ان آفیسز پہ، ان کو جوتے مارو وہاں سے نکالو، اگر الطاف حسین کے نہیں آفیسز تو یہ ہمارے آفیسز ہیں، پھر ان کو جوتے مار کے نکالو وہاں سے، خبردار جو ان کو یہ آفیسز جو وہ اگر بند ہے تو ٹھیک ہے، اگر یہ آفیسز کھلے جو ایم کیو ایم کے آفیسز ہیں، جو کہ الطاف حسین کے آفیسز تھے، تو بھائی اس پہ تو ہمارا حق ہے، اس پہ تو ہم بیٹھیں گے، پھر اس پہ آپ کیسے، عامر خان کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ اس پہ خالد مقبول کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ 20 سال باہر رہا ہے، ایک دن کے لیے جیل نہیں گیا، ایک دن کے لیے کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ اس 20 سالوں میں یہاں پر جب پارٹی کے لوگ مارے جا رہے تھے، ایم کیو ایم کے لوگ مارے جا رہے تھے، لاپتہ ہو رہے تھے، جیلوں میں جا رہے تھے، اور اپنی اسٹرگل کے ساتھ یہ پارٹی کو اوپر لے کر گئے ہیں، اور تو وہاں پر یہ کیسے جو ہے اس کے دعوے دار بنیں گے؟ تو یہ مہاجر برائے سیل ہے، یہ ہو گیا معاہدہ اور سب لوگوں کے سامنے یہ آیا ہو گیا ہے، کچھ بھی نہیں ملنے والا مہاجروں کو، صرف اور صرف باتوں کا ٹورنامنٹ ہے، کچھ بھی نہیں ملنے والا ان کو۔ تو میں مہاجروں کا آواز لگا کے کہنا چاہتا ہوں کہ اے مہاجروں، یہ قوم کے صحیح معنوں میں غدار یہ ہیں، انہوں نے قوم کو بیچا ہے، 40 سالوں سے مہاجروں کو گدھ کی طرح یہ نوچ رہے ہیں، اور مہاجر آج اس طرح حال ہو گیا۔ آپ دیکھو کہ اس پیپلز پارٹی کو جس کے اوپر یہ حلق پھاڑ کے یہ اس سے ان کے خلاف باتیں کرتے تھے، آج ان سے جا کر جو ہے وہ وزارتیں لے رہے ہیں، مہاجروں کو فائدے کے لیے لے رہے ہیں۔ دوسری بات یہ، ہاں بھائی ہم نہیں کہہ رہے کہ ان کو گولیاں چلاؤ، ان کے اوپر ان کو مار دو، ہم بھی جو ہے وہ ایگریمنٹ کر کے جو ہے ہم نے کیا اور باتیں کی، لیکن ہم نے کوئی سودے بازی نہیں کی، ہم نے کوئی ان سے، آج میں مہاجروں کا آواز لگا کے کہنا چاہتا ہوں کہ جس سے یہ ہمارے بعد کراچی چل نہیں رہا، تو کیا ان 3 سالوں میں الیکشن کے بعد اور ان 6 سالوں میں کتنی آفریں جیتی ہوئی پارٹیوں نے ہمیں نہیں کیا کہ آؤ اپنا ضمیر بیچو اور ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ؟ تو ہم ہارنے کے باوجود ہم نے اپنے آپ کو بیچا نہیں، اور ہم لگے رہے، اور ہم ہی کامیاب ہیں، اور انشاءاللہ تب آگے بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن آج ان کو ذرا سے، جب میں نے پہلے کہا تھا کہ بھائی یہ ایک حکومت ختم نہیں ہو رہی ہوگی، یہ دوسری حکومت میں جائیں گے، جس حکومت سے، جس آصف علی زرداری سے یہ صوبہ بنانے کا مطالبہ کرتے ہیں، یہی آصف زرداری ان کو 2 وزارتیں دے گا اور یہ 2 ملازم اس کے پاس چلے جائیں گے۔ مجھے نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ میری بات اتنی جلدی صحیح ثابت کرے گا، اور وہ ٹائم آ گیا ہے اور وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ تو یہ عمران خان صاحب کے لیے
یہ ایک آئی اوپنر ہے عمران خان صاحب کے لیے، ایک جو ہے وہ ایک جن کو یہ نفیس لوگ کہتے تھے، اور آج میں کہتا ہوں، افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ ملک میں جہاں خاص طور پر سندھ میں یہ جو ایگریمنٹ ہے، اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم جنہوں نے 40 سالوں سے صوبے کو کراچی سے کشمیر تک لوٹا ہے، تباہ برباد کیا ہے، آج اگر ان کو تقویت مل رہی ہے تو آج عمران خان صاحب کی نااہل ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے مل رہی ہے۔ 3.5 سالوں میں آپ نے اپنی نااہلی کی وجہ سے، خان صاحب آپ نے ادھر ادھر کچھ بھی نہیں دیکھا، آپ نے اپنی نااہلی کی وجہ سے ان کو آپ مضبوط کر کے ہمارے سروں پر چھوڑ کر جا رہے ہو۔ لیکن خیر، ہم نے بڑوں کو ان کو بھی نپٹ لیں گے، اور یہ ان کا آخری ٹائم ہے۔ اور یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ بھئی 2022 جو ہے وہ الیکشن کا سال ہے، یہ ہنی مون ٹائم، یہ جو کاغذوں پہ لکھا ہوا ایگریمنٹ، بیسیکلی تو یہ ایگریمنٹ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، اصل ایگریمنٹ تو وہ ہے جو کہ زبانی ایگریمنٹ ہے، اور وہ یہ کہ بھئی وزارتیں صوبے میں بھی ملیں گی، وفاق میں بھی وزارت ملے گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ گورنرشپ ملے گی۔ یہ ہے ایگریمنٹ اصل، جو کہ لوگوں کو نہیں بتایا۔ ابھی لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ بھئی ہم تو سب کچھ آپ کے لیے کر رہے ہیں، ہم تو سب کچھ اگر آپ ایگریمنٹ پڑھیں گے، ایک بات ایسی نہیں ہے جس سے کل کوئی فرق آ سکے۔ ساری وہ باتیں جو پرانی باتیں ہیں، ساری وہ باتیں پرانی باتیں، اتنی گولڈن اپرچونٹی تھی ان کے پاس کہ آج پورے پاکستان کی حکومت گرانا یا بچانا ان کے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں 7 سیٹوں میں دے دیا تھا۔ یہ سیدھی بات کرتے کہ بھائی یہ آئینی ڈرافٹ، اگر کسی کو وزیر اعظم کو گرانا ہے یا وزیر اعظم کو کہتے کہ آپ کو بچنا ہے، یہ 3 پوائنٹ ہیں آئینی ترامیم کے۔ ہمارا مسئلہ، ہمیں ایک بھی منسٹری نہیں چاہیے، وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کی طرح اختیارات ڈپارٹمنٹ آئین میں لکھ دو، لوکل گورنمنٹ کے NFC ایوارڈ کی طرح PFC ایوارڈ لکھ دو آئین میں، اور لکھ دو آئین میں کہ جب تک الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ ملک میں ایگزسٹ نہیں کرتی، جب تک ملک میں MNA MP وزیر اعظم کے الیکشن نہیں ہوں گے۔ 70 سالوں سے پورے پاکستان، بالخصوص کراچی کا مسئلہ حل ہو جاتا، ہماری گلی کوچوں میں اختیارات آ جاتے، اور یہ مسائل جو ہمارے حل ہو جاتے۔ ابھی ایڈمنسٹریٹر مانگ رہے ہیں کہ جی وہ یہ ریزائن کرے اور ہمارا ایڈمنسٹریٹر لگ جائے۔ وہ جو الیکٹڈ میئر 5 سالوں تک کچھ نہیں کر سکا، وہ جو ہے وہ اپوائنٹڈ ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ کیا کر لے گا؟ یہاں تک بات ہو۔ دوسری بات، میں ذرا آج ایک ٹاپک سیٹ کر بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ مجھے پتہ نہیں ہے، جب ساری سین چل رہے ہیں تو مجھے پتہ نہیں کیوں بانی MKM بڑے یاد آ رہے ہیں، الطاف حسین صاحب، اور میں ان سے مخاطب ہو کر کہنا چاہتا ہوں کہ الطاف صاحب، آپ سوچتے تو ہوں گے کہ آپ نے یہ سارا سین دیکھ کر کہ آپ نے اپنے وفاداروں سے وفاداری نہیں کی۔ ہاں، آپ یہ اس عامر خان جس کا آپ نام نہیں لینے دیتے تھے، اس کو غدار نمبر 2 کہتے تھے، آپ اس کو لے کر آئے، اسی 90 پہ سروں پہ بٹھایا، اور اس کو حر کہتے تھے، آپ جو ہے وہ خالد مقبول کو لے کر آئے اور اس کو آپ نے جو ہے وہ چڑھایا۔ یہ امین الحق اپنی والدہ کی بیماری میں 3 دن کی پرمیشن دیکھنے کے لیے آیا تھا بس، اور آج اس کو گھومتا ہوا دیکھتے ہوئے ہوں گے آپ کو کتنا مزہ آتا ہوگا۔ تو الطاف صاحب، آپ نے اپنے وفاداروں سے وفاداری نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مرنے سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہم نے آپ کے پیر پکڑے جا کر لندن میں اور انیس قائم خانی، ہم 2 لوگ تو ابھی یہاں پہ اس جگہ پہ شامل یہاں پہ ہیں، اور 2 لوگ تھے کہ ہم نے آپ کے پیر پکڑے کہ الطاف صاحب شراب پینا چھوڑ دو، ہمارے پاس، قوم کے پاس آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ آپ کو ہم نے اگلی صبح بھرتی کرایا جا کے ڈیٹاکسیکیٹ کرنے کے لیے، آپ کا علاج کرانے کے لیے، آپ کو، ہم اتنے وفادار تھے آپ سے کہ ہم نے آپ کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرایا جا کر، اور آپ سے پیر پکڑے میں نے جا کر کہ آپ یہ شراب نوشی چھوڑ دیں، خدا کے واسطے، یہ پوری پارٹی تباہ برباد ہو رہی ہے، سب ایکسپوز ہو رہے ہیں آپ ساری چیزیں۔ آپ اگلے دن 48 دنوں تک ہاسپٹل لے کر آئے، آپ کو بار بار کہا کہ آپ یہ چیزیں چھوڑ۔ آپ کو جب لگا کہ میں ایکسپوز ہو گیا ہوں ان لوگوں کے آگے، تو آپ نے کہا کہ جو ان لوگوں کو تھوڑا سا پیچھے کر کے عامر خان کو لے کر آیا جائے، خالد مقبول کو لے کر آیا جائے۔ آج وہ آپ کی پارٹی میں بیٹھ کر، آپ کی پارٹی پہ قبضہ کر کے، اور جو ہے وہ جس کا آپ نام نہیں لینے دیتے تھے، غدار نمبر 2 کہتے تھے، یہ خالد مقبول، مجھے پتا ہے کہ امریکہ میں جب جاتا تھا تو الطاف حسین کہتے تھے کہ اس سے زیادہ ملاقات نہیں کرنا، اس سے زیادہ بات نہیں کرنا، اس کو انسٹرکشن ہوتی تھی کہ مجھے ڈسٹرب نہ کرے وہاں پہ۔ میں نے کئی دفعہ جو ہے وہ آپ سے ریکویسٹ کر کے آپ کی بات کرائی، آپ نے مجھے کیا کچھ کہا اس کے بارے میں۔ آج وہ آپ کی پارٹی پہ قبضہ کر کے
وہ آپ کو چلتا پھرتا نظر آتا ہوا، کتنا لولی سین آپ کو نظر آتا ہوگا. تو مجھے یقین ہے کہ آپ جب رات میں بستر پہ جاتے ہوں گے نا تو آپ کو اپنے وفاداروں کی یاد تو آتی ہوگی. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مرنے سے پہلے آپ کو توبہ کی توفیق دے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، اب بھی ہدایت دے. آپ کی جو ہے وہ سانسیں چل رہی ہیں. تو پتہ نہیں کیوں مجھے یہ سب کچھ جو ہے وہ جب یہ آفس کی بات کرتے ہیں، چیزوں کی بات کرتے ہیں، ہم تو بھائی باغی لوگ ہیں. جب الطاف حسین صاحب نہیں سدھرے تو میں اس قوم کے لیے الطاف حسین کو چھوڑ کر کھڑا ہو گیا. جب الطاف حسین صاحب نے اپنے آپ کو بدلا نہیں تو میں نے، اور یہ تباہ برباد کر رہے تھے، ہم اپنی قوم کے ساتھ جا کر کھڑے ہو گئے اور ہم نے وہ کچھ کیا جو آج ہے، جس کی وجہ سے آج میری قوم کا نوجوان مر نہیں رہا، جس کی وجہ سے آج میری قوم کا نوجوان لاپتہ نہیں ہو رہا، شہداء قبرستان میں نہیں جا رہا. اور ہمارا ہی رستہ الحمدللہ پروون رستہ ہے کہ یہی رستہ انشاءاللہ تعالیٰ اس شہر کو، صوبے کو، ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرے گا اور کر رہا ہے. ابھی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کردار ہے. تو آج یہ جو لاپتہ مہاجر نوجوانوں کی بات کرتے ہیں، 5.25، آپ میڈیا کے لوگوں کو ہم نے ویڈیو دکھائی ہوئی چند، 550 مہاجر نوجوان ہم نے بازیاب کرائے ہیں. یہ ان کے پاس، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنے نوجوان، اور جب ہم یہ بازیاب کراتے تھے تو یہ ہمارا مذاق اڑاتے تھے. تو میں قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر کہ یہ جو ان کا اگر کوئی ابھی بھی کسی گمان میں ہے، مہاجر نام کی گمان میں کہ مہاجروں کا یہ بھلا ہوگا اس سے، تو وہ اپنی خواب غفلت سے باہر آئے. کچھ بھی نہیں ہے. اگلی حکومت یہ جب جوائن کر رہے ہیں، اگر یہ بچ گئے اور اگلی حکومت جب یہ جوائن کر رہے ہوں گے تو پھر اسی طرح سے یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہماری تو بات ہی سنی کہ یہ معاہدہ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا، اب ہم نیا معاہدہ کر رہے ہیں کسی اور جانے والے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ میرا ایمان ہے کہ اس کی نوبت ابھی آخری معاہدہ ہے. اب اس کے بعد یہ اس قابل ہی نہیں رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اگلا معاہدہ کسی بھی پارٹی سے یا حکومت سے کر سکیں. تو لوگوں کے لیے آئی اوپنر ہے. لیکن میں لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی یہ اب تو سب کچھ پروف ہو گیا سارا. تو میں سارے مہاجروں کو کہتا ہوں کہ دیکھو شہر میں سندھی پختون بلوچوں کے ساتھ مل کر جتنے مہاجر اب یہ مہاجر نام پر رہ گئے تھے ادھر، وہ سب کے سب جو ہے وہ آئیں اور پاک زمین پارٹی، دنیا بھر کے جتنے بھی مہاجر ہیں وہ آ کر پاک زمین پارٹی جوائن کریں. ہمارے ساتھ آج ساری زبانیں بولنے والے لوگ موجود ہیں. ہماری کامیابی